اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس میں سب سے پہلے یہ کہ اخلاق بہترین ہونا چاہیے، اور ہمارا آج کل کا جو دور ہے اس میں یہ کہ ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی پہلے ہمیں سلام کرے تو ہم اسے سلام کریں، جبکہ میرے رسول نے فضیلت اس میں قرار دی ہے کہ جو پہلے سلام کرتا ہے اس کو زیادہ فضیلت ملتی ہے۔ میرے رسول کا تو اخلاق اتنا بلند تھا کہ وہ آپ اپنے دشمن کے ساتھ بھی، جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا، اس کے ساتھ بھی محبت کرتے تھے، اخلاق سے پیش آتے تھے۔ اور یہ میرے رسول کا ہی اخلاق ہے جو کائنات میں وہ سید الانبیاء بھی ہیں، اور ہر انسان، جن و انس، درندے پرندے سب آپ کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے سب کو پیار دیا کہ جس درخت کے تنے کے ساتھ آپ لگ کے خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب آپ نے وہاں خطبہ دینا بند کر دیا تو وہ تنا بھی رونے لگا تھا۔ یہ آپ کی شفقت اور محبت تھی کہ جس شفقت سے آپ اس پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ میں آج ایک واقعہ اپنے رسول کا بیان کروں گی، آپ کے اخلاق کا بیان کروں گی، اور یہ واقعہ تفسیر منہج الصادقین میں ہے کہ ایک روز میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی کے ساتھ صحرائے مدینہ میں تشریف لے گئے، اور میں یہ جانتی ہوں کہ میرا رسول کسی نہ کسی ہدایت کے لیے ہی، کسی نہ کسی کی ہدایت کے لیے ہی کسی نہ کسی جگہ تشریف لے جاتے تھے۔ آپ کے ساتھ صحابی ہیں اور گفتگو کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کنویں سے ایک ضعیف عورت ہے جو پانی بھرنا چاہ رہی ہے، لیکن وہ پانی بھرتی ہے، ڈول بہت بھاری ہے اور اس کو وہ سنبھال نہیں پاتی اور مشک میں پانی جا نہیں رہا۔ یہ ایک دفعہ اس نے کوشش کی، میرے رسول دیکھ رہے ہیں، دوسری دفعہ کوشش کی، میرے رسول نے دیکھا، اور پھر اس کے پاس چلے گئے کہ یہ دیکھ کے کہ ضعیفی کے باوجود وہ کنویں سے ڈول کو کھینچ نہیں پا رہی تھی۔ آپ کو اس کے حال پہ رحم آیا اور قریب جا کر فرمایا، اے اچوسا، اگر تو کہے تو میں تیری مشق بھر دوں۔ اب ظاہر ہے اس خاتون سے تو ڈول کھینچا نہیں جا رہا تھا، تو اس نے دیکھا، لیکن حضرت کو وہ پہچانتی نہیں تھی کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بس ایک فقرہ اس نے پڑھا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یعنی جو لوگ کسی پر احسان کرتے ہیں در حقیقت وہ اپنے نفس پر احسان کرتے ہیں، اور اچھائی کا عمل ہمارے نفس پر بہت اچھا اثر ڈالتا ہے، اور ہمیں نیک عمل کرتے ہی رہنے چاہیے، اس سے کہ آخرت میں نیک عمل ہی ہمارے کام آئیں گے۔ تو اس بڑھیا نے، یعنی اس بزرگ خاتون نے رسول اکرم کو قرآن ہی پڑھ کر سنایا، لیکن وہ رسول کو پہچانتی نہیں تھی۔ رسول اکرم نے اس کے ہاتھ سے ڈول لیا اور پانی نکالا اور مشق بھر لی، اور مشق بھرنے کے بعد کہا
کہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس ضعیفہ نے کہا کہ میں پانی لے کے چلی جاؤں گی۔ کہا نہیں، آپ بہت ضعیف ہیں، میں پانی پہنچا دیتا ہوں، اور مشک بھر کے اپنے کندھے پہ رکھ لی اور بڑے پیار سے اس ضعیفہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ مجھ سے آگے آگے چلیں اور مجھے اپنے خیمے کا یا جہاں آپ کا گھر ہے مجھے وہ رستہ بتائیے۔ اور وہ بزرگ خاتون آگے آگے چل پڑیں۔ جب وہ آگے چل رہی تھی تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی عظمت کو نہیں پہچانتی، میں تو جانتا ہوں، تو آپ یہ مشق مجھے دے دیں۔ آپ نے صحابی کی طرف دیکھ کے کہا، تم نے ابھی بات نہیں سنی؟ ان آسنتم آسنتم لانفسکم، یعنی جو لوگ کسی پر احسان کرتے ہیں در حقیقت وہ اپنے نفس پر احسان کرتے ہیں۔ میں تو اپنے نفس پر احسان کر رہا ہوں، میں کسی پہ احسان نہیں کر رہا۔ اور جب مجھے یہ ملی ہے کہ میں اس کے ساتھ چلوں، قدم با قدم چلوں اور یہ احسان کروں، تو تم دیکھتے جاؤ۔ اب وہ خاتون آگے آگے جا رہی ہیں اور میرے رسول نے کندھے پہ مشق رکھی ہے۔ صحابی پریشان ہو کے رسول کو دیکھ رہا ہے۔ میرے رسول چلتے گئے، خیمے کے پاس پہنچے اور وہاں پہنچ کر کہا کہ یہ مشق میں لے آیا ہوں، اب میں اسے یہاں رکھ دیتا ہوں۔ اتار کر آپ نے مشق وہاں رکھی اور آپ آگے تشریف لے گئے۔ اس ضعیفہ نے اپنے بچے جو اندر بیٹھے تھے ان کو آوازیں دیں۔ بچے جب باہر آئے تو دیکھا کہ پانی کی مشق بھری رکھی ہے اور ماں ساتھ کھڑی ہے، تو کہا اماں یہ اتنی بھاری مشق تم کیسے اٹھا کر لے آئیں؟ تو اس ضعیفہ نے اشارہ کیا جدھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی کے ساتھ جا رہے تھے۔ آپ نے کہا وہ خوبصورت انسان، وہ حسین انسان، اس کے چہرے سے روشنی ظاہر ہو رہی تھی اور بہت خوبصورت وجہ چہرے والا ہے، وجہ انسان ہے، اور اس کی زبان میں بہت مٹھاس ہے، اس کا اخلاق بہت بلند ہے۔ اب وہ ضعیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں بیان کرتی جا رہی ہے۔ بچوں نے کہا اماں آپ انہیں پہچانتی ہیں؟ تو کہا نہیں میں پہچانتی نہیں ہوں، لیکن اس کا اخلاق دل کو کھینچتا ہے۔ میں نے ایسا بلند اخلاق والا انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ اس نے میری اتنی مدد کی اور پھر مشق اٹھا کر کندھے پر یہاں تک لے کر آیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ والے شخص نے کہا تھا کہ مجھے مشق دے دو، لیکن وہی مشق لے کر یہاں تک مجھے پہنچا کر گیا ہے۔ وہ بچوں نے جب یہ بات سنی کہ وہ جوان مرد ہے، خوبصورت ہے، خوش خصلت ہے اور شیریں گفتار ہے، نیک کردار ہے، اور اس نے یہ شفقت ہماری ماں کے ساتھ کی ہے، تو جدھر اس نے اشارہ کیا تھا وہ جلد جلد تیز قدموں سے وہاں پہنچے، تو دیکھا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان لڑکوں نے جا کر سلام کیا اور کہا کہ ہم معذرت کرتے ہیں کہ ہماری ماں نے آپ کو پہچانا نہیں، اور انہوں نے آپ سے مشق بھروائی اور آپ کندھے پر اٹھا کر یہاں تک لے کر آئے۔ بچوں نے رسول کو سلام کرنے کے بعد تیزی سے واپس آئے اور کہا اماں آپ کو معلوم تھا کہ یہ کون ہستی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ تو ان بچوں نے کہا کہ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کی زیارت کے لیے تو ہر روز صبح کو نماز پڑھ کے یہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے ان کی زیارت کرا دے، میری ان سے ملاقات کرا دے، لیکن ہمارا بھی جانا نہیں ہو رہا تھا اور تیری ملاقات کرنی بہت مشکل تھی کیونکہ تو اتنی ضعیف ہے اور تجھے لے جانا ہمارے لیے بڑا مشکل تھا۔
لیکن تجھے ان کی زیارت ہوئی ہے، یہ رسول ہیں، اور میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب وہاں رک گئے تھے۔ اس ضعیفہ نے جیسے یہ بات سنی کہ یہ رسول اکرم تھے، اس نے کہا کہ مجھے فوراً ان کے پاس لے کے جاؤ، اور بیٹے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی ماں کو لے کر آئے تو وہ قدموں میں گر پڑی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ آپ ہیں، ورنہ میں ایسی گستاخی کبھی نہ کرتی، میں آپ سے پانی نہ بھرواتی، میں آپ کے کندھوں پہ مشک رکھ کے نہ لے کے آتی۔ تو آپ نے کہا کہ میں تمہارے اس جملے سے بہت خوش ہوا ہوں کہ جو تم نے مجھے یہ جملہ سنایا ہے کہ جو لوگ کسی پر احسان کرتے ہیں در حقیقت وہ اپنے نفس پر احسان کرتے ہیں، اور میں تمہاری اس بات سے ہی خوش ہوں کہ تمہیں اتنا اسلام کا احساس ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں روز دعا اللہ سے کرتی تھی کہ مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو، اور آپ کی زیارت کا اشتیاق رکھتی تھی، اور آج خداوند کریم نے مجھے آپ کی زیارت کرا دی ہے۔ اور وہ بےتاب ہو کے رو رہی تھی۔ رسول اکرم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ خداوند کریم تمہیں اجر دے، اور خداوند کریم تمہیں جنت میں اچھا مقام عطا کرے، اور بہت مہربانی اور ہمدردی کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ اور اسی وقت جبرائیل یہ آیت لے کر آ گئے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورۃ قلم کی آیت نمبر 4، کہ اے محمد تم خلق عظیم رکھتے ہو۔ اب یہی ہم کہتے ہیں کہ جو رسول کا خلق عظیم تھے، اگر ہم ان کے امتی ہیں تو ہمیں لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اپنے رویوں کو درست کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار اللہ اس ذکر کے صدقے سے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کرنا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دینا۔ اے میرے مولا، جو کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر دینا۔ اس ذکر کے صدقے سے میرے مولا جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کر دینا۔ اے میرے رحیم، جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہائی دے دینا، اور ہماری آخرت بخیر کر دینا۔ روز محشر ہمیں ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں، اور شافی محشر ہماری شفاعت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی